قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث میں مسلمانوں کے آپس کے تعلق کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، دیوار کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط بناتا ہے۔ ایک مومن کے تعلق کی مثال جو دوسرے مومن سے ہوتی ہے ایسی ہے جیسے ایک دیوار، اس دیوار کا ایک حصہ اس دیوار کے دوسرے حصے کو مضبوط بناتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی گھر بنایا جاتا ہے اس کے لیے آپ کو دیواریں بنانی پڑتی ہیں، چھت اور فرش اس میں ہوتا ہے، لیکن جب آپ تعمیر کرتے ہیں تو اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ آپ پیوست کرتے ہیں، اینٹوں کو ایک دوسرے کے ساتھ آپ پھنساتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بتایا یشد بعضہ بعضا، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بناتا ہے۔ ایک اینٹ راستے پر پڑی آدمی اس کو ٹھوکر مار دے، وہ اینٹ دور جا کے گرتی ہے، ہو سکتا ہے ٹوٹ بھی جائے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہی اینٹ جب کسی دیوار کے ساتھ دیوار میں شامل ہو جاتی ہے اور کئی اینٹیں اس کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہیں تو ان تمام اینٹوں کے ملنے سے ایک دیوار بنتی ہے۔ اب اگر آدمی اس دیوار کو ٹھوکر مارے تو اب اس کا پاؤں زخمی ہوتا ہے، اب وہ اینٹ دیگر اینٹوں کے ساتھ مل کر مضبوط ہو گئی ہے، وہ ایک دیوار کا حصہ ہے جس کو ٹھوکر مارنے سے آپ کہیں دور اڑا کے پھینک نہیں سکتے ہیں۔ ایک اینٹ میں وہ طاقت نہیں ہے جو دیوار میں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو دیوار بھی تو کئی اینٹوں کا مجموعہ ہے، تو وہ طاقت کہاں سے آئی؟ ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے۔ تو اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ مسلمانوں کی اصل قوت انفرادیت میں نہیں، اجتماعیت میں ہے۔ مسلمانوں کی اصل طاقت ان کی اپنی ذات نہیں ہے، ہر فرد نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی اصل طاقت وہ اجتماعیت ہے جو آپسی محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک انسان، ایک مسلمان کا تعلق دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا ہے جیسے ہر مسلمان دوسرے کو سپورٹ کرنے والا ہو۔ آپ جانتے ہیں اینٹیں پہلے نیچے کی ہوتی ہیں، اس کے بعد اوپر ہوتی ہیں، ایک کے اوپر ایک اینٹ، نچلی اینٹیں اصل بنیاد ہوتی ہیں، وہ چاہے نیچے رہیں، بعض اوقات زمین کی تہہ میں ہوتی ہیں، لیکن وہی اصل بنیاد ہوتی ہے، اور وہ باقی عمارت کو باقی رکھتی ہیں، تھامے رہتی ہیں، اور پھر آس پاس کی اینٹیں جب اس کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہیں تو وہ پوری ایک دوسرے کے لیے سہارا بن جاتی ہیں۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یشد بعضہ بعضا، دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بناتا ہے، اس کی مضبوطی اور اس کی پختگی میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے سماج میں رہنے والا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مضبوطی اور قوت اور سہارے کا کام کرتا ہے۔ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے سہارا بنتا ہے، اس کے لیے قوت بنتا ہے، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت اور قربت کا تعلق رکھتے ہیں تو ان کی اجتماعیت کی وجہ سے پوری امت مضبوط ہو جاتی ہے، اور ہر مسلمان ویسا ہی طاقتور ہو جاتا ہے جیسا کہ پورا مجموعہ، اس کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ لہذا مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو بہتر بنائیں، لیکن یہ تعلق بہتر کیسے بنے گا؟ سلوک بہتر بننے سے۔ سلوک بہتر کب بنے گا؟ جب آپس میں دلوں میں صفائی ہو۔ ایک آدمی کا دل جب کسی کے لیے بگڑا ہوا ہو
اس کی زبان بھی بگڑ جاتی ہے، اس کا سلوک بھی بگڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جس سے آپ کو محبت ہے، آپ جب ملتے ہیں دو باتیں خوشی کی ہوتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے قربت اور بڑھتی ہے۔ لیکن کسی سے نفرت آپ کو ہے، آپ اس سے ملیں، آپ اس کو طعنہ دیں گے، آپ اس کے ساتھ منہ پھیر لیں گے، آپ اس کے ساتھ بیٹھنا ملنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اگر بات کریں گی بھی تو کڑوی بات کچھ نہ کچھ ہوگی، ہو سکتا ہے جھگڑے تک نوبت جائے۔ تو یہ اصل دل ہیں جن کی صفائی سے تعلقات میں پختگی آتی ہے، اور یہ دل ہیں جن کے بگاڑ سے تعلقات بگڑتے ہیں۔ ساری خیر کی شروعات دل سے ہوتی ہے، اور سارے شر کی شروعات بھی دل سے ہوتی ہے۔ دلوں کا بگاڑ تعلقات کا بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کے لیے یہ جو حدیث بتائی گئی ہے کہ مسلمان کی مثال دوسرے مسلمان کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دیوار ہو، کہ اس دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر یہ مزاج مسلمانوں کا بن جائے کہ میں اپنے بھائی کے لیے قوت بنوں، میں دیگر مسلمانوں کے لیے سپورٹ بنوں، تو ساری امت طاقتور بن جائے۔ لیکن اگر یہ مزاج بن جائے کہ میں کسی طرح سے ٹانگ کھینچ کے اس کو نیچے کر دوں، کسی طرح سے گھسیٹ کے اس کو پیچھے کر دوں، کسی طرح سے اس کو ذلیل کر کے اس کو روپوش کر دوں، یہ سارا معاملہ اگر مزاج میں ہو تو پوری امت ایک دوسرے کی دشمن بن جاتی ہے۔ اور آج بدقسمتی سے خاندانوں میں، سماج میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ کوئی کسی کا نہیں، ہر آدمی کو دوسرے سے ڈر لگا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری، خاص طور سے ان حالات میں، کہ مسلمان ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو، مسلمان ایک دوسرے کے لیے قوت بنے، مسلمان ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بنے۔ اس کی ساری چیز کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ دلوں سے۔